أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما آمین یا رب العالمین۔ ہم اپنے اگلے درس کا آغاز کرنے سے پہلے کچھ چیزیں دوبارہ سے ریوائز کر لیتے ہیں تاکہ سمجھنے میں ہمیں یہ لیسن مشکل نہ ہو۔ ضمائر کی دو قسمیں آپ کو بتائی گئی تھیں، ایک ضمائر منفصلہ، ایک ضمائر متصلہ۔ تو یہاں پر جو چارٹ بتایا ہوا ہے وہ ضمائر منفصلہ کا بتایا ہوا ہے، اور اس میں للمفرد ایک کے لیے، للجمع زیادہ ساروں کے لیے۔ تو مفرد میں ہوا طالبن، ہوا ایک کے لیے آتا ہے، مرد کے لیے آتا ہے، مذکر کے لیے آتا ہے۔ ہیا طالبتن ایک کے لیے آتا ہے اور مؤنث کے لیے آتا ہے۔ اسی طرح اگر ہم نے زیادہ سارے طالب علم کی بات کرنی ہو تو ہم لے کر آئیں گے ہم طلابن مرد کے لیے، اور خواتین کے لیے ہن طالبات، وہ خواتین طالبات۔ تو اگر ہم نے حاضر کی بات کرنی ہو، کوئی ہمارے سامنے ہو اور ایک ہو، مرد ہو، ہم کہیں گے انت طالبن، انت لے کر آئیں گے۔ اگر ہمارے سامنے ایک لڑکی ہے تو ہم انتی لے کر آئیں گے، انتی طالبتن۔ اسی طرح اگر زیادہ سارے مذکر ہیں ہمارے سامنے تو انتم طلابن، اگر زیادہ ساری خواتین ہیں تو انتن طالباتن۔ اور اگر ہم نے خود کی بات کرنی ہو میں تو انا طالبن، اور اگر چاہے مذکر ہو چاہے مؤنث ہو انا ہی استعمال ہوگا، انا طالبتن۔ اور زیادہ سارے ہم لوگ ہوں تو ہم کے لیے نحن طلابن یا نحن طالباتن۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے درس کی طرف۔ الدرس الخامس عشر، 15th lesson، 15واں سبق۔ یہ بھی ایک حوار ہے، ڈائلاگ ہے، اور کچھ لڑکیوں اور زینب کے درمیان۔ الفتیات، الفتیات نوجوان لڑکیوں کو کہا جاتا ہے، یہ بھی جمع ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تم پر سلامتی ہو اور اللہ کی رحمت ہو اور اس کی برکتیں ہوں۔ زینب، زینب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور تم پر بھی سلامتی ہو اور اللہ کی رحمت ہو اور اس کی برکتیں ہوں۔ من انتن یا اخوات، تم کون ہو اے بہنوں، اے بہنوں تم کون ہو۔ احداہن، ان میں سے ایک کہتی ہیں۔ احد کی، احد ایک کو کہتے ہیں عربک میں، اور احد کی جو جمع آتی ہے وہ احدا آتی ہے، احدا ایک۔ اور ہنہ، ہنہ یہ ضمیر متصل ہے جو جڑ کے آتی ہے، احداہن ان میں سے ایک۔ نحن ہم، بناتو بیٹیاں ہیں، الشیخ شیخ عباس عباس کی، ہم شیخ عباس کی بیٹیاں ہیں۔ نحن بنات الشیخ عباس۔ زینب، زینب۔ اہلا و سہلا و مرحبا، یہ گریٹنگ کا ایک طریقہ ہے عربوں کے ہاں، جب وہ کسی سے ملتے ہیں، کسی کو ویلکم کرتے ہیں
تو اہلاً و سہلاً و مرحباً کہتے ہیں۔ امکنہ، امکنہ تمہاری ماں، تم سب کی ماں۔ یہاں پر اگر ایک لڑکی ہوتی تو امکی کاف کے نیچے زیر لگاتے، اب چونکہ زیادہ ساری ہیں تو کنہ، اگر زیادہ سارے مرد ہوتے تو کم، تو یہ فرق ہوتا ہے۔ زیادہ ساری لڑکیوں کے لیے کنہ استعمال ہوتا ہے ضمیر متصل میں، جب ہم کسی حاضر سے بات کر رہے ہیں، حاضر مؤنث زیادہ ساریوں سے بات کر رہے ہیں۔ زینب چونکہ زیادہ ساری لڑکیوں سے بات کر رہی تھی تو امکنہ تم سب کی ماں، استاذتی میری ٹیچر ہیں۔ استاذتن یہ ٹیچر کے لیے آتا ہے، لیڈی ٹیچر، فیمیل ٹیچر، اور آگے جو یا متصل ضمیر مضاف الیہ ہے یہ میری کے لیے آتا ہے۔ استاذتی میری ٹیچر ہے۔ کیف حالھا ان کا کیا حال ہے، حالھا یہ مضاف اور مضاف الیہ ہے، ان کا حال۔ احداہن ان میں سے ایک کہتی ہیں، ہیا وہ، بخیر خیریت سے ہیں، والحمد للہ اور تمام تعریفیں اللہ کی ہیں۔ ہیا بخیر والحمد للہ۔ زینب این کہاں ہے، ہیا وہ، الآن ابھی، ابھی وہ کہاں پہ ہیں۔ این ہی الآن احداہن ہی الآن فی الریاض، وہ ابھی ریاض میں ہیں۔ زینب متی ذہبت، ذہبت وہ ایک گئیں، متی ذہبت وہ کب گئیں۔ احداہن ان میں سے ایک کہتی ہیں، ذہبت وہ گئی، قبل پہلے، اسبوع ہفتہ، ذہبت قبل اسبوع وہ ایک ہفتہ پہلے گئی ہیں۔ زینب زینب کہتی ہیں، من کون ذہب گیا، معہا ان کے ساتھ، من ذہب معہا ان کے ساتھ کون گیا ہے۔ احداہن ان میں سے ایک کہتی ہیں، ذہب معہا اخونا ابراہیم، ذہب گیا معہا ان کے ساتھ، اخونا میرا ہمارے بھائی، ابراہیم ابراہیم ہمارے بھائی ابراہیم ان کے ساتھ گئے ہیں۔ زینب زینب کہتی ہیں، کیف حالکن کیسا ہے تم سب کا حال۔ احداہن ان میں سے ایک کہتی ہیں، نحن بخیر ہم خیریت سے ہیں، والحمد للہ اور تمام تعریفیں اللہ کی ہیں۔ نحن بخیر والحمد للہ۔ زینب کہتی ہیں، فی ای مدرسۃ انتن، فی ای مدرسۃ کس مدرسے میں، انتن تم سب ہو، تم سب کس اسکول میں ہو یا کس مدرسے میں ہو۔ احداہن ان میں سے ایک کہتی ہیں، نحن فی المدرسۃ المتوسطۃ۔ زینب متی اختبارکن متی کب، اختبار اختبار کہتے ہیں امتحان کو، ایگزام کو، کب ایگزام، کنہ تم سب کا ایگزام کب ہے۔ اختبارکن یہ بھی مضاف اور مضاف الیہ کی کمبینیشن ہے۔ آپ کو بتایا گیا تھا کہ جب بھی ضمیر متصل کسی اسم کے ساتھ آتی ہے تو وہ ہمیشہ مضاف اور مضاف الیہ کی کمبینیشن بن جاتی ہے۔
یہاں پہ بھی وہی بنی ہے۔ احداہن، ان میں سے ایک کہتی ہیں اختبارنا، ہمارا امتحان، بعد شہر، بعد شہر، مہینہ، ایک مہینے کے بعد ہمارے امتحان ہے۔ اختبارنا بعد شہر۔ زینب، اذهبتن، کیا تم سب گئی ہو الی المدرسۃ اليوم، مدرسہ آج، کیا تم مدرسے آج گئی؟ احداہن، انہوں نے کیا کہا؟ ان میں سے ایک نے کہا نعم، ہاں، ذہبنا، ہم گئیں، ورجعنا، اور ہم واپس آ گئیں، یعنی ہم گئے بھی اور واپس بھی آ گئے۔ تو یہ تھا چھوٹا سا آپ کا لیسن جس میں جمع کا بتایا گیا تھا کہ جب ضمیر جمع کی ہم لے کر آتے ہیں، ہم کسی کو مخاطب کرتے ہیں جمع میں، تو اس میں ہم کون سی ضمیریں لے کر آتے ہیں۔ تو اس کی تمرین کو دیکھتے ہیں۔ یہ جو تمرین 77 ہے، اجب عن الاسئلۃ الآتیہ، آنے والے سوالوں کے جوابات دیں، یہ آپ نے خود سے سالو کرنا ہے۔ ان کے آنسرز آپ کو چیپٹر میں ہی مل جائیں گے۔ اگلی تمرین دیکھتے ہیں۔ انس، مؤنث بنائیں المبتدأ، مبتدا کو، جس سے جملہ سٹارٹ ہو رہا ہے اس کو مبتدا کہتے ہیں، جس سے ابتدا کی جائے۔ تو مبتدا کو مؤنث بنانا ہے۔ فی کل من الجمل الآتیہ، آنے والے جملوں میں۔ مثال، کیا، انتم، تم سب مرد، طلاب، طالب علم ہو، انتم طلاب، اور اس کو مؤنث بنایا ہوا ہے کیا، انتن، تم سب عورتیں، طالبات، طالبات ہو۔ تو جب ہم کسی جمع کو مخاطب کریں گے مذکر کو تو ہم انتم استعمال کریں گے، لیکن جب ہم مؤنثوں سے مخاطب ہوں گے تو پھر ہم انتن کا استعمال کریں گے۔ یہاں پہ بالکل ایسے ہی کرنا ہے۔ پہلا ہے انتم مدرسون، اور اس کا مؤنث ہم بنائیں گے انتن مدرسات۔ دوسرا انتم اطباء، انتن طبیبات۔ تیسرا انتم اخوۃ حامد، اس کی مؤنث انتن اخوات حامد۔ چوتھا انتم مسلمون، اس کی مؤنث انتن مسلمات۔ اگلا ہے انتم اعمام محمود، کیا تم، یعنی کیا تم سب مرد محمود کے چچا ہو۔ اعمام عمن کی جمع ہے، محمود کے چچا، زیادہ سارے چچا، اور اس کی مؤنث بنائیں گے انتن عمات محمود۔ عمات ایک پیش لے کر آئی ہوں میں آخر میں، کیونکہ یہ مضاف ہے اور محمود مضاف الیہ ہے۔ اگلا ہے انتم ابناء المدیر، اس کی مؤنث انتن بنات المدیر۔ اگلا ہے انتم آباء الطلاب، اس کی مؤنث انتن امہات الطلاب۔ تو انتم کی جو مؤنث ہے وہ انتن آتی ہے۔ اگلی تمرین دیکھیے۔ حول الضمیر
فی کل من الجمل الآتیہ کما ہوا موضح فی المثال۔ یہاں پر آپ کو دیا ہوا ہے ضمیر متصل، جو پچھلی تمرین تھی اس میں ضمیر منفصل تھی، انتم، اس کو مؤنث بنانا تھا انتن سے۔ یہاں پر ضمیر متصل دی ہوئی ہے کم، اور اس کو مؤنث بنانا ہے، تو کم زیادہ سارے مذکروں کے لیے آتا ہے اور کننا زیادہ ساری عورتوں کے لیے آتا ہے، تو ہم اس میں بھی ایسے ہی کریں گے، اس کو مؤنث بنائیں گے۔ مثال ہے جی، اینا کہاں، بیتکم تم سب مردوں کا گھر، یا اخوان اے بھائیو، اے بھائیو تمہارے گھر کہاں ہیں، اور اس کی مؤنث ہے اینا کہاں، بیتکن تم سب عورتوں کا گھر، یا اخوات اے بہنوں۔ تو کم مذکروں کے لیے آتا ہے اور کننا مؤنثوں کے لیے آتا ہے، اور یہ متصل ہے تو جڑ کر آئیں گی۔ پہلا ہے این اخوکم یا اخوان، اس کی مؤنث این اخوکن یا اخوات۔ دوسرا این مدرستکم یا اخوان، اس کی مؤنث این مدرستکن یا اخوات۔ اگلا ہے متی اختبارکم یا اخوان، متی اختبارکن یا اخوات۔ اہذا عمکم یا اخوان، اہذا عمکن یا اخوات۔ ابیتکم قریب یا اخوان، ابیتکن قریب یا اخوات۔ فی ای شہر اختبارکم یا اخوان، اور اس کی مؤنث بنائیں گے تو فی ای شہر اختبارکن یا اخوات۔ تو یہ آپ کو ایکسرسائز یہ سمجھانے کے لیے بتائی گئی تھی کہ کم مذکر اور کننا زیادہ ساری مؤنثوں کے لیے آتا ہے۔ اگلی ایکسرسائز تمرین 80، ضع رکھیں، فی الاماکن جگہوں میں، الخالیہ خالی، فی ما یلی جو آ رہی ہیں، ضمیرا مناسبا للمخاطب، مخاطب کی جو مناسب ضمیریں آ رہی ہیں وہ آپ نے لگانی ہیں، اور مخاطب کون ہوتا ہے؟ جسے ہم بلاتے ہیں، جس سے ہم خطاب کر رہے ہوتے ہیں۔ انتا تو ایک مذکر، انتم تم سب مذکر، انتی تو ایک مؤنث، انتنا تم ساری مؤنث۔ تو انتا انتم، انتی انتنا، اس کے حساب سے ہم نے ضمیریں لگانی ہے۔ پہلا ہے اڈیش مسلمن، انت مسلمن۔ دوسرا اڈیش مریضتن، انتی مریضتن۔ تیسرا اڈیش طبیباتن، انتن طبیباتن۔ چوتھا اڈیش تجارن، انتم تجارن۔ پانچواں اڈیش بنت المدرسی، انتی بنت المدرسی۔ اگلا ہے اڈیش اخوات عباس، انتن اخوات عباس۔ اڈیش طلاب، انتم طلاب۔ اگلی ایکسرسائز ہے ضع
فی الامکنۃ الخالیہ فیما یلی ضمیرا متصلا للمخاطب، مخاطب کے لیے جو ضمیر متصل آتی ہے یعنی حاضر کے لیے، جس سے ہم خطاب کر رہے ہوتے ہیں، جس سے ہم بات کر رہے ہوتے ہیں، اس کی ہم نے ضمیر متصل لے کر آنی ہے۔ اور آگے انہوں نے بریکٹ میں دیا ہوا ہے کا، کم، کی، کننا۔ کا جو ہے وہ ایک مذکر کے لیے آتی ہے، کم زیادہ سارے مذکروں کے لیے آتی ہے، کی ایک مؤنث کے لیے آتی ہے، کننا زیادہ ساری مؤنثوں کے لیے آتی ہے۔ کا، کم، کی، کننا۔ پہلا ہے این بیت ڈیش یا اخوان۔ اخوان زیادہ سارے مردوں کے لیے ہے، اے بھائیوں، تو این بیتکم یا اخوان۔ دوسرا اھذا کتاب ڈیش یا حامد۔ حامد ایک ہے، مذکر ہے، تو کا آئے گا، اھذا کتابک یا حامد۔ تیسرا ہے الساعۃ ڈیش جمیلۃ یا لیلی۔ لیلی مؤنث ہے، ایک ہے، تو الساعۃ کی جمیلۃ یا لیلی۔ چوتھا ہے من ابو ڈیش یا اخوات۔ تو اخوات زیادہ ساری مؤنث ہوتی ہیں، اسی لیے اس کے لیے کننا آئے گا، من ابو کننا یا اخوات۔ پانچواں ہے مسموک یا اخی، اے میرے بھائی، مذکر ہے تو کا استعمال ہوگا، مسموک یا اخی۔ اگلا ہے مسموکی یا اختی۔ اگلا امکی فی البیت، تو یہاں پر آپ کو چوائس ہے، اگر تو آپ کسی مذکر سے بات کر رہے ہیں کہ تمہاری والدہ گھر میں ہی ہے، کیا تمہاری والدہ گھر میں ہے، تو مذکر کے لیے کا اور مؤنث کے لیے کی، تو جس سے بھی مخاطب ہے یہاں پہ آپ کو چوائس ہے۔ امکی فی البیت۔ ساتواں ہے ما اسماؤکم یا اخوان۔ اخوان زیادہ سارے بھائی ہوتے ہیں، اسی لیے کم استعمال ہوگا، ما اسماؤکم یا اخوان۔ تو اگلی تمرین کو دیکھتے ہیں۔ ضع فی الاماکن الخالیۃ فیما یلی ضمیرا مناسبا للمتکلم۔ متکلم کہتے ہیں جو کلام کر رہا ہو، جیسے میں کلام کر رہی ہوں تو میں کے لیے کیا آتا ہے، بریکٹ میں انہوں نے دیا ہوا ہے انا میں، نحن ہم۔ پہلا ہے ڈیش مسلمن، مسلمن واحد ہے تو انا استعمال ہوگا، انا مسلمن۔ دوسرا ہے ڈیش مسلمون، مسلمون جمع ہے تو نحن مسلمون۔ تیسرا ہے ڈیش مسلمتن، مسلمتن واحد ہے تو اس کے لیے انا استعمال ہوگا، انا مسلمتن۔ اسی طرح چوتھا ہے ڈیش مسلماتن، نحن مسلماتن۔ پانچواں ڈیش بنات المدیری، بنات جمع ہے تو نحن بنات المدیری۔ اگلا ہے ڈیش ابن المدرسی، انا ابن المدرسی۔ اگلا ہے ڈیش طلاب، نحن طلاب۔ آخری ہے ڈیش مریضۃ، انا مریضۃ۔ اگلی ایکسرسائز اقرا واکتب کی ہے، اور یہ میں آپ کو نہیں کرواؤں گی، یہ آپ نے خود سے سالو کر کے پھر مجھے اس کا وائس میسیج آپ نے سینڈ کرنا ہے، تو یہ آپ کا ہوم ورک ہے اقرا واکتب۔ اور اقرا واکتب میں کچھ چیزیں میں آپ کو سمجھا دیتی ہوں۔
جیسے یہاں پر دیکھیے این ذہبت یا اخی، ذہبت ایک ورب ہے، فعل ہے۔ تو جب یہ آپ کو بتایا گیا تھا جب ہم نے کسی مذکر ایک مذکر سے خطاب کرنا ہو، بات کرنی ہو، تو ہم ذہبت تا کے اوپر زبر لگا دیتے ہیں۔ تو این ذہبت یا اخی، تم کہاں گئے اے میرے بھائی۔ اور جب ہم نے کسی مؤنث سے خطاب کرنا ہو تو تا پہ زبر کی بجائے تا پہ زیر دے دی جاتی ہے۔ این ذہبتی یا اختی، اے میری بہن تم کہاں گئی تھی۔ اور جب ہم نے خود کے لیے بات کرنی ہو تو تا کے اوپر پیش لگا دی جاتی ہے، انا ذہبتو۔ تو تا تم یا تم ایک مذکر، تی تم ایک مؤنث، اور تو میں، یہ جو آتی ہے نا تا تی تو، یہ فعل کے ساتھ آتی ہیں ہمیشہ، یہ کبھی بھی اسم کے ساتھ نہیں آتی، تو اس کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ اور اگر ہم نے زیادہ سارے مردوں کے لیے کہنا ہو تو ہم تم استعمال کریں گے، جیسے یہاں پہ آگے بتایا ہوا ہے این ذہبتم یا اخوانی، اے میرے بھائیوں تم سب کہاں گئے تھے۔ تو تا ایک کے لیے، تم زیادہ ساروں کے لیے، اسی طرح تی ایک کے لیے اور تننا زیادہ ساری خواتین کے لیے، جیسے یہاں پر آیا ہے این ذہبتن یا اخواتی، اے میری بہنوں تم کہاں گئی تھیں۔ تو ذہبتن، ذہبتی ایک کے لیے، ذہبتن زیادہ ساری خواتین کے لیے، اور اگر ہم نے جانا ہو تو ذہبنا، نا لگا دیتے ہیں اینڈ پہ، نحن ذہبنا، ہم گئیں یا ہم گئے۔ تو اس کا آپ نے خیال رکھ کر پھر اقرا واکتب مجھے سینڈ کرنا ہے۔ اب الکلمات الجدیدہ، نئے کلمات جو ہم نے سیکھے، قبل پہلے، بعد بعد، کیفا کیسا، متا کب، الاسبوع ہفتہ، الشہر مہینہ، الاذان اذان، الصلاۃ نماز، رجع، رجع یہ فعل ہے، ورب ہے۔ رجع کا مطلب ہوتا ہے وہ ایک لوٹا یا پلٹا۔ اختبار امتحان یا ایگزام۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔